الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہمارا ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ قریش سے کیا مراد، قریش کا کیا تعارف ہے اور قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، آج ہم یہ سمجھیں گے۔ دیکھیے، قریش اس قبیلے کا نام ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، یعنی قریش عرب میں ایک قبیلے کا نام تھا اور اسی قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اب رہا سوال کہ اس قبیلے کو قریش کیوں کہا جاتا تھا۔ اس کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلاً دادا، ان کے والد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی کہ جن کا نام تھا فہر بن مالک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور لوگ ان کو قریش کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام تھا فہر بن مالک اور لوگ انہیں قریش کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ان کا لقب تھا قریش۔ لوگ انہیں قریش کہہ کر کیوں پکارتے تھے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور وہ ایسا جانور ہے کہ اتنا طاقتور جانور ہے کہ وہ سمندر کے تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے اور اس پر ہمیشہ وہ غالب آتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا کہ سمندری جانور قریش ایک جانور کا نام ہے، وہ جس طرح سمندر کے تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے اور ہمیشہ اس پر غالب آتا ہے، تو بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے فہر بن مالک یہ بھی اپنی شجاعت اور طاقت کی وجہ سے عرب کے تمام قبائل، یعنی جتنے بھی قبیلے تھے، ان پر غالب آتے تھے۔ تمام عرب کے قبیلے والے کو یہ پچھاڑ دیتے تھے، ان پر یہ غالب آتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو قریش کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ قریش، وہ سمندری جانور، وہ بھی چونکہ تمام جانوروں کو، سمندر کے تمام جانوروں کو وہ کھا جاتا تھا، ہمیشہ غالب آتا تھا، تو بالکل اسی طرح یہ بھی عرب کے تمام قبائل پر غالب آتے تھے، انہیں پچھاڑ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب والے انہیں قریش کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ان کا لقب ہو گیا قریش، اور ان کی اولاد کو قریشی یا قریش کہا جانے لگا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے ہیں، اسی وجہ سے حضور بھی قریشی ہوئے، اور جو فہر بن مالک کے اولاد ہوتے گئے ان تمام کو قریش کہا جانے لگا، اور وہ قبیلہ قریش قبیلہ کہا جانے لگا۔ تو قریش کہنے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔